بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحياء والإيمان قرناء جميعا، فإذا رفع أحدهما رفع الآخر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. میرے محترم دوست اور بزرگوں اور میرے عزیز بھائیوں اور خصوصاً میرے نوجوان دوستوں، ہمارے پاس بہت سارے سرمائے ہیں، جن میں سے دو بہت ہی زیادہ قیمتی سرمائے ہیں۔ ایک ہے ایمان اور دوسری ہے حیا۔ لیکن آج ان دونوں سرمایوں کے لیے ہمارے معاشرے میں، ہمارے گھروں میں، اپنی ذات میں خود میں لانے پڑ گئے۔ ایمان کون سے درجے کا آج ہماری نفس میں ہے، دل میں ہے، ہماری زندگیوں میں ہے، ہم خود اندازہ لگا لیں کہ صبح ہوتی ہے، رات ہو جاتی ہے، 24 گھنٹے کا وقت گزر جاتا ہے۔ یہ ایمان کتنا کمزور ہے کہ ہم سے کتنی نیکیاں کرواتا ہے اور کتنے گناہ کرواتا ہے۔ ہم کرتے ہیں، ہم نے اس ایمان کو اتنا کمزور بنا دیا کہ نیکیوں کا شوق ختم ہو گیا اور گناہوں کا جذبہ بڑھ گیا۔ حالانکہ یہ اتنا بڑا سرمایہ ہے، بہت ساری مثالیں اس کی ہے۔ قرآن کریم میں ایک جگہ پر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی انسان دنیا سے بے ایمان ہو کر جائے گا، کفر کی حالت میں اس کا انتقال ہو جائے اور میدان محشر میں جانے کے بعد زمین بھر کر سونا اللہ کے دربار میں رکھ دے اور کہہ دے کہ اتنا سارا سونا میں آپ کو دے دیتا ہوں، اے میرے رب آپ مجھے ایمان کا ایک ذرہ دے دیجئے، نہیں ملے گا۔ دنیا میں اچھی سے اچھی چیز کھانی ہو، پیسے ڈالتے ہیں، چیز مل جاتی ہے، لیکن یہ ایمان ایسی نعمت اور ایسا سرمایہ ہے کہ کل قیامت کے دن زمین بھر کر سونا ہم رکھ دیں گے، پھر بھی ہمیں ایمان کا ایک ذرہ تک نہیں ملے گا۔ اور اس کے بالمقابل اگر اس دنیا فانی سے ایک ذرے کے برابر ایمان بچا کر لے کر چلے گئے تو دنیا سے 10 گنی بڑی جنت دینے کا وعدہ رب نے کیا۔ لیکن کیا اس ذرے کے برابر آج ہمارے دلوں میں ایمان ہے؟ اس کا اصل ہمیں تجزیہ کرنا ہے۔ یہ ایمان کیسے نکل گیا؟ ہم تو خاندانی مسلمان ہیں، ہم تو خاندانی ایمان والے ہیں، ہم تو دیندار کہلانے والے لوگ ہیں، دنیا میں مشہور ترین قوم ہیں، جن علاقوں میں بدعات و خرافات نہیں ہے ایسے علاقوں میں رہنے والے ہم لوگ ہیں، پھر ہمارے ایمان کے لالے کیوں پڑ گئے؟ اور دوسری نعمت اور دوسرا سرمایہ جو ہے وہ حیا، شرم گئی، اب نہیں رہی، نہ جوانوں میں رہی، نہ جوان بچیوں میں رہی، نہ بچوں میں رہی، نہ بچیوں میں رہی، نہ بوڑھوں میں رہی، نہ عورتوں میں رہی۔ آج پوری دنیا مل کر اسلام دشمن طاقتیں جن کو کہا جاتا ہے،
ان سب کا حملہ جو ہو رہا ہے وہ صرف دو چیزوں پر ہو رہا ہے. مسلمان قوموں کو بے حیا بنایا جا رہا ہے اور مسلمان قوموں کے دلوں میں سے ایمان کی قوت کو کمزور کیا جا رہا ہے. اور ہم اتنے غافل ہیں کہ ایمان بھی کھو رہے ہیں اور اپنے گھروں سے حیا کے جنازے بھی نکال رہے ہیں. اور جب جائیں گا تو دونوں ساتھ جائیں گے. میں نے نہیں کہا، کسی عالم نے نہیں کہا، سائنسدان نے نہیں کہا، ترقی یافتہ ٹیکنالوجی نے نہیں کہا، بلکہ آقا نامدار تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کو آگاہ کر کے گئے ہیں. آپ نے ارشاد فرمایا والحیا والایمان قرناء جمیعا، ایمان اور حیا یہ دونوں ساتھ ساتھ رہتے ہیں. آگے آپ نے ارشاد فرمایا فَإِذَا رُفِعَ أَحَدُهُمَا رُفِعَ الْآخَرُ، جب ان میں سے ایک چلا جاتا ہے تو دوسرا خود بخود چلا جاتا ہے. آج حیا گئی تو ایمان کے لالے پڑ گئے. کیسے لالے پڑے؟ ان ایمان پر، اس حیا پر ڈاکے کہاں سے ڈالے جا رہے ہیں؟ کیا ان دروازوں کے بند کرنے کی کوششیں کی جا رہی یا نہیں؟ کیا ان دروازوں سے کہاں سے ڈاکے آ رہے ہیں ہمیں خبر بھی ہے یا نہیں؟ اور اگر خبر ہے تو ہم اپنے گھروں کی خبر لے رہے ہیں یا نہیں؟ آج ہر انسان اپنی زندگی میں، اپنی لائف میں انجوائے کرنے میں مست مولا بن کے بیٹھا ہے. نہ اپنی بیوی کی فکر ہے، نہ اپنے بچوں کی فکر ہے، نہ اپنی جوان بچیوں کی فکر ہے. گھر کا ہر فرد اپنی مستی میں بیٹھا ہے. میرے بھائیوں، کب جواب دینا ہے ہمیں بھی نہیں پتا. اگر معلوم ہو گیا ہوتا کہ جواب کب دینا ہے تو تیاری کر لیتے، لیکن یہ بھی نہیں معلوم. کب آنکھ بند ہو جائے گی نہیں معلوم. کئی نوجوانوں کو ہم نے دیکھا، کوئی سوچ نہیں سکتا کہ یہ ہمارے درمیان سے چلا جائے گا. ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ باتیں کرتے کرتے وہ انسان چلا گیا، حلال روزی کماتے کماتے وہ انسان چلا گیا. کسی کو خبر تک نہ ہوئی کہ یہ ہمارے درمیان رہا یا نہ رہا. اور جب یہاں سے چلے جائیں گے تو فوراً دو امتحان گاہ تیار ہو جائے گی. پہلے 3 سوال، پھر آگے جا کے 5 سوال، اور ان 5 سوالوں میں یہ پوچھا جائے گا کہ آپ نے اپنا وقت کہاں لگایا. میرے نوجوان بھائیوں، معاشرے کی اصلاح کے لیے، معاشرے کی پاک دامنی کے لیے، معاشرے کی فلاح کے لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بوڑھے لوگ نمازی بن جائیں گے کام بن جائے گا، بچے مدرسوں میں پڑھنے چلے جائیں گے کام بن جائے گا. نوجوان یہ ہر سماج کا ایک امپورٹنٹ حصہ ہے، ایک خاص حصہ ہے. اور جس قوم کے نوجوان راہ راست پر آ گئے، صراط مستقیم پر گامزن ہو گئے، سمجھ لو کہ وہ سماج، وہ قوم، وہ معاشرہ کامیابی کو چھو لے. آج ہمارے نوجوان ہر اعتبار سے نہیں کہنا چاہیے لیکن ہر اعتبار سے بیکار ہے. دینداری میں دیکھو تو پیچھے، علوم و فنون کے حاصل کرنے میں دیکھو تو پیچھے، ہنر مندی سیکھنے میں دیکھو تو پیچھے، مزدوری کرنے میں دیکھو تو پیچھے. انہیں صرف ایک ہی چیز آتی ہے کہ میری زندگی مست مولا بن کے انجوائے کرتے ہوئے، خواہشات کو پوری کرتے ہوئے، نفسانی جذبات کو تکمیل تک پہنچاتے ہوئے میں کیسے گزاروں.
اور اسی جذباتی خواہشات کی تکمیل کے چکر میں انہیں یہاں تک بھی معلوم نہیں کہ ہمارا ایمان چھینا جا رہا ہے، ہمیں حیا سے بے حیا بنایا جا رہا ہے، ہمیں عیاش بنایا جا رہا ہے، ہمیں عیار بنایا جا رہا ہے، ہمیں فحش بنایا جا رہا ہے، ہمیں نشوں میں ڈالا جا رہا ہے، ہمیں گندی لتوں میں مبتلا کیا جا رہا ہے، ہمیں عشق مجازی کے راستے پر ڈالا جا رہا ہے، اور وہ سمجھتے ہیں ہم کامیاب ہیں، اپنی ہنرمندی سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو ہوشیار سمجھتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ناخن چبانے کی ضرورت ہے، کف افسوس ہاتھ ملنے کی ضرورت ہے۔ اب بھی اگر بیدار نہیں ہوئے، اپنے ایمان کی خبر نہیں لی، اپنے گھروں کو بے حیا ہونے سے نہیں بچایا، ان تمام دروازوں کو بند نہیں کیا، ان تمام راستوں کی نگرانی نہیں کی، تو وہ دیر دور نہیں کہ جو واقعات ہم دوسرے ملکوں میں سن رہے ہیں، دوسرے صوبوں میں سن رہے ہیں، دوسرے اضلاعوں میں سن رہے ہیں، اپنی بستی میں دوسرے گھرانوں میں سن رہے ہیں، وہ واقعہ ہمارے گھر میں بنتے ہوئے دیر نہیں لگی۔ جب آگ لگتی ہے محلے میں اور محلے والے اگر یہ انتظار کر کے بیٹھے میرے گھر کو کہاں آگ لگی ہے، ابھی تو اس کنارے ہے، اور وہ آگ کو بجھانے نہیں گئے، تو اس کے گھر تک آگ پہنچنے میں دیر نہیں لگی۔ یہ ڈاکے، یہ حیا سے بے حیا بنانے کے راستے کون سے؟ سب سے بڑا راستہ میرے بھائیوں، اپنی ذہن کی آزادی۔ آج ہم کسی کے تابع بن کر چلنے کو تیاری نہیں ہے، کسی بھی معاملے میں۔ ہر نوجوان یہ سمجھتا ہے میں بڑا عقل مند ہوں، میں کامل ہوں، میں اکمل ہوں، میں ہی جو کہوں گا وہ آخری لکیر ہے، میرا فیصلہ یہ آخری فیصلہ ہے۔ اپنی ذہن کی آزادی کو ختم کیجئے۔ اگر دنیا میں بھی کامیاب ہونا ہے اور آخرت کی زندگی میں بھی کامیاب ہونا ہے، اپنے آپ کو جہنم کے عذابات سے بچانا ہے، تو نبی کی غلامی کا جس طرح زبان سے اقرار کیا ہے، عملی اعتبار سے نبی کی غلامی میں آ جاؤ، رب کی غلامی میں آ جاؤ، من چاہی چھوڑ کر رب چاہی زندگی میں آ جاؤ۔ محاسبہ کریں، حساب لیں، رات کو سونے سے پہلے آج کی رات میں جا کر حساب لے لیجئے گا، سونے سے پہلے دیکھیے کیا صبح میں اٹھے ہیں، کیا میرا اٹھنا سنت کے مطابق تھا یا سنت کے خلاف تھا؟ میں نے ناشتہ کیا، غور کیجئے میرا ناشتہ کرنا سنت کے مطابق تھا یا سنت کے خلاف تھا؟ میں استنجا کے لیے گیا، سوچئے میں نے استنجا کے لیے جانا اور آنا یہ سنت کے مطابق تھا یا سنت کے خلاف تھا؟ پورے 24 گھنٹے میں جتنے کام کیے ان تمام کاموں کا محاسبہ کیجئے گا، اور پھر دیکھیے کہ ہم دیندار ہیں، ہم نبی کے ماننے والے محمدی ہیں یا پھر نبی کے خلاف جانے والے عام لوگ ہیں۔ تو ایک یہ کہ اپنی ذہنی آزادی کو ختم کریں، یہ طے کر لیں کہ ہمیں رب کی غلامی میں جانا ہے، اللہ کے نبی کی غلامی میں جانا ہے، اور اسی کے غلام بن کر زندگی گزارنی ہے، تو ہی کامیاب ہو سکتے ہیں، ورنہ نہیں۔ دوسرا راستہ موبائل کا غلط استعمال ہے۔ دیکھیے کہ موبائل کا استعمال کتنا غلط ہوتا ہے، کتنا کثرت کے ساتھ ہو رہا ہے۔ نفس موبائل کوئی بری چیز نہیں ہے، موبائل کا غلط استعمال ہم خود کر رہے ہیں۔ دجال کا فتنہ تو ظاہر ہوگا تب ہوگا، دجال کا فتنہ جب ظاہر ہوگا تو ایمان ہمارا ٹٹولا جائے گا۔ بہت سارے کمزور ایمان والے
دجال کی جماعت میں شریک ہو جائیں گے۔ دنیا بھر میں چلنے والے یہ حالات ہمیں جھنجھوڑ رہے ہیں، ہماری غیرت اور حمیت کو جگا رہے ہیں کہ غفلت میں ڈوبے ایمان والو جاگ جاؤ، اٹھو، کب تک سوتے رہو گے؟ یہ غزہ کے حالات، یہ فلسطین کے حالات، یہ اسرائیل کا حملہ، یہ ہمارے لیے خبریں نہیں ہیں، صرف درد کی باتیں نہیں ہیں، صرف ان کے لیے دعائیں کرنا کافی نہیں ہے۔ یہ حالات ہمیں کہہ رہے ہیں قیامت قریب ہے۔ حضرت مولانا سجاد نعمانی صاحب دامت فیوضہم کئی سال سے کہہ رہے ہیں کہ یہ زمانہ ایمان والوں کے، کمزور ایمان والوں کو چھانٹنے کا زمانہ ہے۔ اور یاد رکھیے گا قرآن کریم میں اللہ نے کہا ہے کہ ایمان والو تم یہ سمجھتے ہو کہ تم نے کلمہ پڑھ لیا، ایمان لے آئے تو کیا ہمیں تمہیں چھوڑ دیں گے، تمہیں آزمائیں گے؟ نہیں، آزمایا جائے گا، کمزور ایمان والوں کو چھانٹ دیا جائے گا، اور کمزور ایمان والے خود بخود راہ راست چھوڑ کر، صراط مستقیم کو چھوڑ کر وہ دجال کے شریک بن جائے گا۔ اور دجال کا فتنہ تو بہت دور ہے، لیکن چھوٹا دجال آج ہر گھر کے ہر فرد کے جیب میں موجود ہے، اور وہی چھوٹا دجال ہمارے ایمان پر بھی ڈاکہ ڈال رہا ہے اور ہمیں حیا سے بے حیا بنا رہا ہے۔ کیا نہیں ہو رہا ہے؟ ہماری شادیوں میں ڈانس نہیں تھا، ہماری شادیوں میں گانا بجانا نہیں تھا، ہماری شادیوں میں کیک کاٹنے اور پارٹیاں بنانے کا رواج نہیں تھا۔ کہاں سے آیا؟ شادیوں میں جا کر نام لکھا کر اوڑھنی پہنانا نہیں تھا۔ کہاں سے آیا؟ اسی موبائل کے راستے سے آیا ہے، ویب سیریز دیکھ کر آیا ہے، سیریلیں دیکھ کر آیا ہے، فلمیں دیکھ کر آیا ہے، اور اب بھی نہیں اٹھے، اب بھی جاگے نہیں۔ تو یاد رکھیے گا کہ ابھی تو صرف ہم نے ہماری کچھ بچیاں کھوئی ہے، ہمارے گھر کی ہر بچی ہمارے ہاتھ سے چلی جائے گی، اور اس بچی کو چلے جانے پر کوئی افسوس نہ ہوگا، اس بچی کو اپنے ایمان کھونے پر کوئی ڈر نہیں ہوگا، کوئی غیرت نہیں ہوگی، کوئی حمیت نہیں ہوگی اس کو، اس لیے کہ ہمارے گھر میں رہتے ہوئے اندر سے اس کا ایمان بہت پہلے کھوکھلا ہو چکا ہوگا۔ ورنہ ایمان ہو اور اس کی غیرت کہ وہ سب کے سامنے یہ کہہ دے کہ نہیں میں تمہارے ساتھ نہیں چلوں گی، ایمان نہیں تھا، اندر کا ایمان بہت پہلے کھوکھلا ہو چکا تھا، اس لیے اس نے یہ جواب دیا۔ دیکھیے یہ لوگ جن کے دلوں میں ایمان ہے، مضبوط ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ڈرتے نہیں ہیں، معصوم بچے ہیں، ماں کی شہادت پر رونا نہیں آ رہا ہے، باپ کی شہادت پر رونا نہیں آ رہا ہے، مبارکبادی دے رہے ہیں، اللہ سے دعائیں کر رہے ہیں، فخر کر رہے ہیں۔ باپ کہہ رہا ہے میرا پورا گھرانہ شہید ہو گیا، اللہ کا کرم ہے۔ ماں کہہ رہی ہے میرے بیٹے تو شہید ہو گیا ہے، تو نے میرا گھر تو ضرور چھوڑ دیا ہے، لیکن معلوم ہے تجھے کہ تو کس کے گھر گیا ہے؟ ارے مجھ سے بھی زیادہ ممتا رکھنے والے رب کے گھر تو گیا ہے۔ ایک معصوم سا بچہ ہے، اپنی شہید قریب المرگ ہے، موت کے قریب ہے، زخمی پڑی ہوئی ہے، اس کے کان میں جا کر بچہ کہہ رہا ہے یا اماں اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ معصوم سا بچہ ایک کلمے کی تلقین کر رہا ہے۔ یہ کون کرا رہا ہے؟ یہ ان کے اندر ایمان جو موجود ہے، جو یقین موجود ہے، رب کا جو ڈر موجود ہے، آخرت کی فکر جو موجود ہے، وہی انہیں ابھار رہی۔ آج گناہوں پر ہم جا رہے ہیں اس لیے کہ ہمارا ایمان کمزور ہے، اندر سے بوکھلا گیا ہے۔ ہم کیا استعمال کرتے ہیں موبائل کو؟ اللہ نے حکم دیا، قرآن میں یہ حکم دیا گیا، مردوں کو کہا گیا اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، عورتوں سے کہا گیا کہ وہ باقاعدہ پردے میں رہیں۔ کیا آج ہماری بچیاں پردوں میں ہیں؟ ارے نہیں ہیں، تمہیں نہیں معلوم تو ہم بتاتے ہیں کہ نہیں ہے۔ ہماری جوان بچیاں پردوں میں نہیں ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں رہتی ہے،
ارے گھروں میں ضرور رہتی ہے، پارکوں میں نہیں جاتی ہے، کھلے عام نہیں جاتی ہے، گودرے جاتی ہے تو برقعے میں جاتی ہے، پالنپور جاتی ہے تو برقعے میں جاتی ہے، بمبئی جاتی ہے تو برقعے میں جاتی ہے، لیکن جب رات کے اندھیرے میں رہتی ہے، بند کمرے میں تنہا رہتی ہے، تو پوری دنیا کے سامنے موبائل میں ویڈیو ڈاؤن لوڈ کر کے اپنا حسن دکھاتی ہے۔ تمہیں معلوم ہے کہ ہماری بچیوں کے ویڈیو پوری دنیا دیکھتی ہے، ان کے حسن کے نظارے پوری دنیا کر رہی ہے، ہمیں نہیں معلوم، ابا کو نہیں معلوم، ابا صرف اتنا جانتے ہاں مول صاحب اس کے پاس فون ہے، رشتہ داروں سے بات کر لیتی ہے۔ ارے یہ واقعات جو بنتے ایسے نہیں بنتے، یہ تعلقات قائم ہوتے ایسے نہیں ہوتے، یہ عشق مجازی میں مبتلا ہونا، بھاگ جانا، ڈٹ جانا کہ کچھ بھی ہو جائے گا، نہیں رشتہ کریں گے تو بھاگ جائیں گے، یہ ساری پلاننگ ایسی نہیں ہوتی ہے، یہ لمبے تعلقات کا نتیجہ ہوتا ہے۔ ہم جانتے بھی نہیں ہیں ایسی کام سوشل میڈیائی سافٹ ویئر کے ذریعے سے ہمارے بچے ہی نہیں ہماری بچیاں کر رہی ہیں، اور ہم بیٹھے آرام سے، نہیں ہم تو علاقہ پالنپور میں رہ رہے ہیں، ارے ہم تو گٹھامن میں رہ رہے ہیں، ہم تو دیندار ہیں، ہم دین لگا رہے ہیں، ہم دین کے شعبے کو مضبوطی سے پکڑے ہوئے، ارے 5 وقتانہ نمازی اس کے ابا پابند ہے، سب کچھ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے ہمارا تنہا دین کافی نہیں ہوگا، کل قیامت کے دن اللہ ہم سے یہ بھی پوچھے گا تمہاری اولاد کے بارے میں تم نے کیا کیا۔ اور یہی وہ نوجوان اگر نماز کا پابند بن جائے، موبائل میں ٹچ چلانے کے بجائے تسبیح کا پابند بن جائے، رات کے اندھیرے میں ویب سیریز دیکھنے کے بجائے اگر وہ درود پڑھنے کا پابند بن جائے، رات میں تکیے کے پڑوس میں موبائل رکھنے کے بجائے مسواک رکھنے کا پابند بن جائے، تو یہ نوجوان دنیا ہی کی تو کیا چیز ہے، آخرت میں بھی اعلیٰ سے اعلیٰ مرتبے پر پہنچنے والا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن میدان حشر میں کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے عرش کے سائے کے، اور اس عرش کے سائے میں 7 قسم کے لوگ ہوں گے، ان میں ایک اللہ کے نبی نے فرمایا شابٌ، وہ نوجوان جو اپنی جوانی کی عمر میں اللہ کی عبادت میں لگا دی۔ اے میرے نوجوان دوستو، ہماری جوانی کہاں لگ رہی ہے؟ گیمنگ میں لگ رہی ہے، نامحرم لڑکیوں سے بات چیت چیٹنگ میں لگ رہی ہے، ہماری راتیں کہاں کٹ رہی ہیں؟ ہماری صبح جب اٹھتے ہیں تو اٹھنے کے بعد سب سے پہلا ہاتھ کہاں جاتا ہے؟ ہماری بچیوں کا رات کا معاملہ کیا ہے؟ دین کا معاملہ کیا ہے؟ کیا کبھی کسی والد نے اپنی بچی اور بچے کے موبائل کو دے کر دیکھا؟ اور خواب یہ دیکھ رہے ہیں کہ میرا بچہ دیندار بن جائے، میرے گھر میں ساری برکتیں نازل ہو جائیں، میرے گھر میں بیماری نہ آئے۔ کہاں سے ہوگا؟ بیج بو رہے ہیں ببل کا اور امید لگا رہے ہیں کہ آم کھانے ملے، نہیں ہو سکتا میرے بھائیوں، وقت نہیں ہے، بہت ساری چیزیں ہیں۔ اپنے بچوں کو ہم بڑے بھی خود اس بات کا خیال رکھیں، موبائل کا استعمال ضرور کریں لیکن اپنے گھر میں ضرورت کے بغیر موبائل نہ دے، اور موبائل کے استعمال کرنے والے ہر فرد کے بارے میں والد یہ نگرانی رکھے کہ وہ غلط استعمال نہ کرے۔ خصوصاً میرے نوجوانوں سے میری درخواست ہے کہ وہ سوشل میڈیائی جتنے سافٹ ویئر ہیں اگر اس میں وہ ناجائز تعلقات قائم والے باتیں ہو رہی ہے، کسی لڑکی سے چیٹنگ ہو رہی ہے یا ایسی چیزیں ویڈیو وغیرہ دیکھا جا رہا ہے کہ جس کے ذریعے سے ہماری حیا رخصت ہو رہی ہو، تو ان تمام دروازوں کو بند کرنا ہوگا۔ حیا بچے گی تو ایمان بچے گا، حیا گئی تو ایمان گیا۔ میں نے نہیں کہا، آقا نے کہا اذا رفع احدہما رفع الآخر۔ اس لیے موبائل کے غلط استعمال سے بچائیں، اپنے اوقات کو گیم میں لگانے سے بچائیں۔ گیم میں لگے ہوئے ہیں، گیم کھیل لیں، رات بیت جاتی ہے کوئی پتہ نہیں۔ دوسرا راستہ، نوجوان بچے بھی، نوجوان بچیاں بھی
عصری تعلیم حاصل کرنے کے لیے جاتے ہیں، ہم منع نہیں کرتے، ہم اس کے مخالف نہیں ہیں، لیکن آپ کو معلوم ہے علم کسے کہتے ہیں، علوم و فنون کسے کہتے ہیں؟ علم وہ ہے جو انسان کو انسانیت سکھلائے، اس کے اخلاق رذیلہ دور ہو جائے اور اخلاق فضیلہ بڑھ جائے۔ آج کل جو علوم پڑھائے جاتے ہیں، ہم نے تو کبھی نہیں پوچھا ہمارے بچوں سے بیٹا تیرا کون سا سبجیکٹ ہے، ہم تو بڑی مشکل سے جانتے ہیں کہ ہاں سائنس پڑھتا ہوگا، میتھس پڑھتا ہوگا، اور گجرات میں ہے تو گجراتی پڑھتا ہوگا۔ میرے بھائیوں، عصری تعلیمات میں بھی آج ہمارے عقیدوں پر زد پڑے ایسے اسباق پڑھائے جاتے ہیں۔ سب کو معلوم ہے کہ میری بچی کو میں آگے پڑھا کر اس کی بیاہ ہو جائے گا، شادی ہو جائے گی، اس کو میں نوکری نہیں کروا سکوں گا۔ اس کو معلوم ہے کہ یہ پڑھنے کے بعد کوئی فائدہ نہیں، اتنا ہوگا سرٹیفکیٹ مل جائے گا آپ کو، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت کی عصری تعلیم کے علوم اور جتنی چیزیں پڑھائی جاتی ہیں اس کے ذریعے سے انسان کے اندر سے انسانیت ختم ہو رہی ہے، مروت ختم ہو رہی ہے، حیا ختم ہو رہی ہے، بلکہ مذہبیت کی عصبیت کو بھرا جا رہا ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں میری بچی پہلے پرائمری میں پڑھتی تھی، اتنی آزاد خیال نہیں تھی، روشن میں گئی تو تھوڑی روشن خیال بنی، اور جب شہر گاؤں چھوڑا پالنپور گئی تو پوری آزاد خیال بن گئی۔ اب بچی جو کہی کہ وہ خواہش باپ کو پوری کرنی کرنی۔ ماحول کیا ہے سب جانتے ہیں، پھر بھی ہم اپنی بچیوں کو جان بوجھ کر، منزل کچھ نہیں ہے، مقصد کوئی نہیں ہے، پھر بھی اپنی بچیوں کے ایمان کو ہم کھوکھلا کرنے کے لیے، ان کے ایمان کو کھونے کے لیے ہم جہنم کے قریب دھکیل رہے ہیں۔ کسی نے ایک اللہ والوں سے پوچھا کہ حضرت مجھے میری بچی کو پڑھانا ہے۔ حضرت نے پوچھا کیا پڑھانا ہے، کون پڑھائے گا اور بچی کون ہوگی اور مدرسہ کون سا ہے، پہلے وہ سب بتاؤ۔ تو سائل نے جواب دیا کہ حضرت پڑھانے والے جنید بغدادی ہوں گے، پڑھنے والی رابعہ بصریہ ہوگی، کا جو سبجیکٹ پڑھایا جائے گا، جو کتاب پڑھائی جائے گی وہ قرآن کریم ہوگی، اور جس جگہ پڑھائی جائے گی وہ جگہ کعبۃ اللہ ہوگی۔ کیا میری بیٹی کو جنید بغدادی کے پاس قرآن کریم پڑھنے کے لیے بالغ ہو جانے کے بعد کعبۃ اللہ میں بیٹھ کر میں پڑھانے کے لیے بھیجوں؟ کیا جواب ملا ہوگا؟ بڑی عجیب بات ہے، گھر کی بات ہے، اور گھر کا بندہ کہے گا تو ڈر کی ضرورت نہیں ہے۔ مکتب میں گاؤں کے مول صاحب کے پاس بچی پڑھتی ہے، کچھ شعور آتا ہے، درخواست لے کر حاضر ہو جاتے ہیں، ہم منع بھی نہیں کرتے، شریعت کے خلاف ہم کیوں جائیں، ہم اجازت دے دیتے ہیں، ٹھیک ہے اچھی بات ہے، آپ بچی کو یہاں سے منتقل کر دیجئے، عالمہ کے پاس بٹھا دیجئے، ان کے پاس پڑھائیے، اس لیے کہ ہماری بچی بڑی ہو گئی، اب استاد کے سامنے نہیں پڑھ سکتی۔ یہ ذہن جب استاد کے سامنے پڑھنے میں چلتا ہے، شریعت وہاں سمجھ میں آتی ہے، تو پھر وہاں کیوں نہیں آتی؟ اس لیے ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ کی بیٹی کو آپ فارماسسٹ نہ بنائیے، ڈاکٹر نہ بنائیے، انجینئر نہ بنائیے، ارے جو کچھ بنانا ہو بنائیے، لیکن ساتھ میں دیندار بنائیے۔ اگر وہ اپنے دین سے ہاتھ دھوئے ہوئے نظر آ رہی ہو تو یہ سب کچھ بنانا بیکار ہے۔
اور کیا ہو رہا ہے دیکھو، اسکول میں جانے والی ہماری بچیاں جب یہاں پڑھتی تھی، پرائمری میں پڑھتی تھی، روشن میں تھی، نمازوں کا اہتمام تھا، کالجوں میں گئی کتنی نمازیں وہ ادا کرتی۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، لہو الحدیث کیا چیز ہے؟ ہر وہ چیز جو انسان کو عبادت سے غافل کر دے، اللہ کے احکام سے غافل کر دے، نبی کی سنن سے غافل کر دے، وہ لہو الحدیث ہے۔ وہ علوم پڑھنے نہیں جا رہی، وہ اپنی حیا کو بیچنے جا رہی ہے، اپنے ایمان کا سودا کرنے جا رہی ہے۔ کیا اب بھی باپ نہیں جاگا کہ اپنی بیٹی کے ایمان کا سودا ہونے دے رہا ہے؟ حالات سامنے ہیں، واقعات روز بروز سن رہے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، آپ تمام سے عاجزانہ درخواست ہے کہ دوسرا راستہ اس وقت جو ہمارے بچوں کے ایمان پر اور ان کی حیا پر، بچہ ہو یا بچی، سب کے ایمان اور حیا پر ڈاکہ ڈالنے کا دوسرا راستہ ہے کہ ہم عصری تعلیم کے لیے ان کے ایسی جگہوں پر بھیجتے ہیں کہ جہاں صرف مذہبی تعصب ہے، جہاں اس وقت ان کے دماغوں میں اسلام نفرت اور اسلامی تعلیم کی نفرت کے علاوہ کچھ نہیں۔ اگر اپنے بچوں کے ایمان کو بچانا چاہتے ہیں، اپنی بچیوں کی حیاؤں کو محفوظ رکھنا چاہتے ہیں، ان مقامات سے بچائیے، ایسی جگہوں پر پڑھائیے جہاں ان کے ایمان کی حفاظت ہو، ان کی حیا کی حفاظت ہو۔ دو تین اور بھی باتیں تھی، وقت تک کم ہے، حضرت مولانا کو بھی بیٹھنا ہے۔ میرے بھائیوں، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو خرابی ہے اور کہاں سے آ رہی ہے ہم سب جانتے ہیں۔ خلاصہ یہ سب کو معلوم ہے، لیکن ڈنڈا کسی کو نہیں اٹھانا ہے، روکنا کسی کو نہیں ہے۔ اگر آج بھی ہم نے ہمارے بچوں کو نہیں روکا، ہمارے بوڑھے کرتے تھے، دوپہر کا وقت ہے، 12 بجے کا وقت ہے، کوئی لڑکا نکلے تو صحیح، کوئی لڑکی گزر تو جائے، کسی بھی قبیلے کی، خاندان کی ہو، کسی بھی خاتے کی ہو، بوڑھا فوراً پوچھتا تھا بیٹا اتنی دوپہر کو کہاں چلی؟ اور آج باپ اپنی تنہا بیٹی کو دیکھ لے کہ دوپہر میں نکلی ہے تو باپ تو کیا پوچھے گا؟ باپ کو اگر کوئی آ کر کہے تو باپ یہ نہیں کہے گا ہاں میں پوچھتا ہوں، باپ ایڈوانس میں بہانہ بتا دے گا، وہ تو فلاں کام سے نکلے ہوگی۔ ہاں بس یہ جو ہے نا چشم پوشی، اسی نے آج ہمارے گھروں کے آبادی کو، ہمارے گھروں کی بربادی اسی نے پیدا کی۔ ہم کان دھرتے ہی نہیں ہیں، سنتے ہی نہیں ہیں، خبر گیری لیتے ہی نہیں ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، سب جانتے ہو، سب کو سب کچھ معلوم ہے۔ اگر آج بھی ہم نے برائیوں کو نہیں روکا تو جو دوسرے گھروں میں برائیاں ہیں ہمارے گھروں میں آنے میں دیر نہیں لگے گی۔ ہم برباد ہوتے جلدی برباد ہو جائیں گے۔ آباد ہونے میں دیر لگتی ہے، برباد ہونے میں دیر نہیں لگتی۔ اس لیے مختصر انداز میں آپ سے یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ تمام راستے، وہ تمام ذرائع جہاں سے ہمارے ایمان پر حملہ ہو رہا ہو، ہماری حیاؤں کو ختم کیا جا رہا ہو، ان تمام دروازوں کو بند کر دینا چاہیے۔ ایمان بچ گیا، حیا بچ گئی تو دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں گے اور آخرت کی لامحدود زندگی میں بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ اور اگر حیا نہیں بچی تو ایمان نہیں بچے گا، اور ایمان نہیں بچا تو آخرت کی زندگی میں زمین بھر کر سونا دو گے پھر بھی ایمان کا ذرہ نہیں ملے گا۔ اس لیے اپنی ایمان کی خبر لیں، نوجوان بھی لیں، اور اپنے گھروں میں اپنی بچیوں کی، اپنے عورتوں کی بھی خبر لیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائیں، ہماری زندگیوں میں حیا کو باقی رکھیں، اور بے حیائی کی طرف جانے سے اللہ ہم سب کی حفاظت کریں۔